السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ یہ پڑھے تھے نا فتح مکہ کا، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا، راستے میں، مکہ کے راستے میں. تو یہاں سے سوری ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں. یہ والے پیراگراف سے کر لیتی ہوں جو اوپر والا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا. جب کسی علاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کی خچر پر سوار ہیں. یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاؤ کے پاس سے گزرا. انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے. جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی. میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا گھسا. اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا. جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب نیچے سے پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں، اچھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا. اس حکم کے مطابق اسے ڈیرے میں لے گیا، میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں. میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے. اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس سے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے استاذہ کی وہ بھی سنی تھی ایکسپلینیشن سے ریلیٹڈ. اسلامی لشکر مرز دہران سے مکے کی جانب. اسی صبح منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برس ظہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر کیا لکھا ہے، پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ آگے پڑھتے ہو تو شاید یعنی سمجھ کہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ سکے۔ اچھا اوکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا کہ اے عباس یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انصار و مہاجرین کے جلو کیا مطلب؟ جین لام واو لکھا ہوا ہے۔ یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ جلو کی میننگ ہے فرین لوگوں نے جیسے لگام پکڑی ہوئی تھی، لوگوں کا ایک گھیرا سا تھا، انہوں نے ان کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اس پہ وہ سوار تھے گھوڑے پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے جزاک اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ ایک سیکنڈ پر بار پڑھتی ہوں۔ جب ابو سفیان نے دیکھا یہ لشکر تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پریرہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہیں بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کسی کو کچھ ایکسپلین کرنا ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے گا۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان ابو اچھا ٹھیک سفیان، جی جی، اوکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بن عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیشرو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو کہا کہ جو میرے گھر میں انٹر ہو جائے اس کو امان ہے۔ تو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں ٹوٹل؟ تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو اندر سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے ان سب لوگوں کو امان ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے کچھ مطالبہ کیا جائے گا، تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ یعنی کہ اوباشوں وہ جو ہوتے ہیں نا کچھ لڑائی جھگڑا کرنے والے جیسے لوگ، ان کو باہر چھوڑ دیا تھا نا، باقی تو لوگ تھے نا۔ ہاں یہ کہا تھا ہاں ویسے ہی اوباش لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ آگے سے مقابلہ کر لیں جو لشکر آ رہا ہے، تو اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی یعنی ان کو مار لگی تو پھر ہم سے جو مطالبہ کیا جائے گا ہم منظور کر لیں گے۔ صحیح ہے نا؟ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، یہ مکمل ہتھیار
दराज अन्नी वाला नेजा और झट सोती जाने वाली 2 धारी तलवार है। खंदमा की लड़ाई में ये शख्स भी आया हुआ था। अच्छा, अब बता रही है जो बाश मुसलमान थे तो इनसे लड़ने के लिए इक्रिमा बिन अबी जहल, सफवान बिन उमैया और सुहेल बिन अम्र की कमान में खंदमा के अंदर, अच्छा ये सब जमा हुए, ठीक है। सही है, इस पैराग्राफ में सब क्लियर है ना? तो ये लोग तैयार हो रहे हैं उनसे मुसलमानों से लड़ाई के लिए। अच्छा, इस्लामी लश्कर दी तवा में, अच्छा इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र दौरान से रवाना होकर दी तवा पहुंचे। इस दौरान अल्लाह के बख्शे हुए एजाज फतह पर फरते तवाज़ो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका रखा था। ये ज़ी तवा वही है फिर सुलह हुदैबिया वाला मुकाम है। ज़ी तवा पढ़ा हुआ है ना हमने, कुछ हुआ था ना यहाँ पे, क्योंकि आगे आ रहा है ना। अच्छा एक से मैं दोबारा पढ़ती हूँ, बताइएगा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र ज़ोरान से रवाना होकर दी तवा पहुंचे। इस दौरान अल्लाह के बख्शे हुए एजाज फतह पर फरती तवाज़ो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका रखा था। एजाज फतह वो जो आयत नाजिल हुई थी ना, वो सुलह हुदैबिया पर, उसकी बात हो रही है क्या? अच्छा आगे पढ़ती हूँ, देखते हैं फिर। एजाज फतह पर फरते तवाज़ो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। दी तवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि सॉरी जी जी ये जो पीछे सॉरी सॉरी ये नहीं जो ऊपर कोई बात बात हो रही है ना इजाज़े फतह पर फटते तवाज़ो, मैं भी बोल रही देखिए फतह मक्का तो ये हो रहा है ना, तो इसमें नबी पाक सल्लम एक ये नहीं कि गरूर के साथ जा रहे थे, उनका सर आजिज़ी के साथ झुका हुआ था। और ये आगे आना ना कि बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे, वो एक आजिज़ी के ये सारा बात कर रहे हैं कि आजिज़ी के साथ वो जा रहे थे। ये नहीं था कि गरूर के साथ जा रहे हैं कि हमने ये पता कर लिया है। सही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शायद मैं भूल रही हूँ या क्या है, कि मतलब अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी थी इस वक्त तक कि मतलब अब मक्का फतह होने वाला है। असल मतलब अब एजाज फतह असल की में बात हो रही है। हाँ फरीन, इसकी बशारत हो चुकी थी ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वो जीते फाते होके जा रहे हैं। तो फाते होके वो गुरूर से नहीं जा रहे थे, बल्कि वो बहुत ही हम्बल होके और सर को झुका के, कि उनकी दाढ़ी भी जाके ऊंट के उस पे लग रही थी, इतना सर झुकाया हुआ था, इतना ज्यादा झुक के हम्बल होके जा रहे थे। ये नहीं फाते होके आदमी और सीना आकर के चलता है ना, तो वो नहीं कर रहे थे, बल्कि अल्लाह का शुक्र करते हुए वो सर झुकाए हुए एकदम उसमें जा रहे थे, हम्बल होके। सही। ये जब जो हुदैबिया था उसमें फतह की आयत आई थी ना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यहाँ से स्टार्ट होके आई थी। तो ये पूरी सूरत उस टाइम इकट्ठी नाज़िल हुई थी, सुलह हुदैबिया के मौके पे ना। सुलह हुदैबिया के मौके। रिमेम्बर जब ये आयत नाजिल हुई थी, जो पहली 3 आयत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबा को सुनाई, तो उन्होंने बोला ये तो आपके लिए है, हमारे लिए क्या है। तो उस पर इस सूरत की आयत नंबर 5 जो है ना, उसमें है सहाबा के लिए खुशखबरी है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, इस तरह करके है ना, कि सहाबा के लिए भी वो जन्नत की खुशखबरी है, इस तरह करके है। सिस्टर आयशा, मुझे ना एक चीज ये नहीं क्लियर हो रही कि जो ये खुशखबरी फतह मक्का की मतलब किसी आयत में आई है, ये क्या, मुझे वो नहीं याद आ रहा कि एडवांस में किस मौके पर मतलब खुशखबरी मिली थी। मतलब पहले ही मिल गई ना हुदैबिया पे एडवांस में। मिली थी ना, अच्छा हुदैबिया हुदैबिया पे के हुई मौके पे बात। मिलेगा। हाँ जी, अच्छा हुदैबिया के अच्छा मौके पर उसके मिली बाद। थी ना, फतह का एजाज कहते हैं इसको, एजाज फतह नहीं, फतह के जो इनाम था वो तो उनको मिल ही गया था ये ना, है बिशारत फतह के तौर पे। मुबीन, राइट। जी, फतह मुबीन, एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सही। अच्छा तो अब यहाँ तक के दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। अच्छा फिर दी तवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व तकसीम फरमाई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को दाहिने पहलू पर रखा। इसमें असलम, सुलैम, गफार, मुज़ैना, जुहैना और कुछ दूसरे कबाइल अरब थे। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो मक्का में जेरी हिस्से से दाखिल हो, और अगर कुरैश में से कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दे।
یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور ہجون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہی ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بدر وادی کا راستہ پکڑے یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اترے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا لشکر جو اس کی جو سیٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر مکے میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے نا میرے خیال سے کہ مطلب سب الگ الگ ڈائریکشن سے انٹر ہوں گے، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر لوکیشن بتا دی تھی کہ ان جگہ پر جو ہے وہ پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے نا۔ اچھا، مکے میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹلا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی قرض بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ قندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خدمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہمہمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبہ نصب کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر ورڈ پتہ ہے کسی کو؟ تطہیر دیکھ لیں۔ اچھا، مسجد کہتے ہیں نا، یعنی بتوں سے پاک کر دیا۔ مسجد حرام میں داخل ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کر دیا نا، اسے یہ تطہیر پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا وہ طہارت سے ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ طہارت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پریرا کے بارے میں لکھا تھا، پریرا جو ہے نا وہ ایک لکڑی سی ہوتی ہے جس پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ پریرا کا یہ ورڈ یوز ہوا ہے نا کافی دفعہ کہ حضرت زبیر تعالیٰ عنہ بائیں طرف تھے اور لیفٹ سائڈ پہ اللہ کے رسول کا پریرا تھا۔ اچھا، جھنڈا نہیں، جھنڈے کے اس میں نہیں آتا؟ جھنڈے کی اس میں آتا ہے، اس میں لیکن انہوں نے کہا خوشبو لگی ہوتی ہے، مطلب تھوڑا ڈفرنٹ سا ہوتا ہے وہ۔ اچھا اس طرح سے ٹھیک ہے، ہاں بتا دیا کریں جو بھی ڈفیکلٹ ورڈ ہے نا، جزاک اللہ۔ اچھا، مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلوب میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔
आगे बढ़कर हजर अस्वद को चूमा और इसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के गिर्द और उसकी छत पर 360 बुत थे। बैतुल्लाह के गिर्द और उसकी छत पर 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कमान से उन बुतों को ठोकर मारते जाते थे और कहते जाते थे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल चला गया, बातिल जाने वाली चीज है। फिर सेकंड आयत है, जा अल हक़ वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईद। हक आ गया और बातिल की चलत फिरत खत्म हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठोकर से बुत चेहरों के बल गिरते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ अपनी ऊँटनी पर बैठकर फरमाया था और हालत एहराम में ना होने की वजह से सिर्फ तवाफ ही पर इक्तिफा किया। तकमील तवाफ के बाद हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर उनसे काबे की कुंजी ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खाने काबा खोला गया। अंदर दाखिल हुए तो तस्वीरें नजर आईं जिनमें हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी थीं और उनके हाथ में फाल गिरी के तीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर फरमाया, अल्लाह इन मुश्रिकीन को हलाक करे। खुदा की कसम इन दोनों पैगंबरों ने कभी भी फाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के अंदर लकड़ी की बनी हुई एक कबूतरी भी देखी, उसे अपने दस्ते मुबारक से तोड़ दिया और तस्वीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मिटा दी गई। सही, यहाँ पे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई बात? ये दुआ बड़ी अच्छी है, बनी इसराइल की दुआ है। ये सूरह जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल व इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अक्सर जब मक्का जब दाखिल होते हैं ना तो उलमा किराम कहते हैं आप ये दुआ जरूर पढ़ा करें उसमें कि अल्लाह ताला ने हक आ गया और बातिल मिट गया। तो ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। सही, सिस्टर पढ़ें। जी जी। ये आया ना तकमील तवाफ के बाद हजरत उस्मान बिन तलहा को बुला के उनसे काबा की कुंजी ली। ये आज ये इनके पास काबा की कुंजी थी, चाबी थी, और आज भी इनके खानदान में ही है। अच्छा, और ये जो कि कितने सालों बाद एंटर हुए सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में? तो सोचूं क्या कैफियत होगी, हजरत अस्वद को चूम रहे हैं और सारी चीजें, कितने सालों के सफर के बाद जाके यहाँ पे सब जमा हुए ना। यानी कि सन 8 हिजरी की बात हो रही है ना, 8 साल इसका मतलब जी 8 हिजरी पूरा। चलिए सही, फिर आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं इसकी रीडिंग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।